میں جس کو معاف کر دوں کوئی صحابی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، میں جس کو چھوڑ دوں پھر کوئی اس کو پکڑنے کی جرت نہیں کر سکتا ہے۔ تم نے میرے صحابہ پر نظریں ڈالی ہی نہیں، میری بستی کو دیکھا ہی نہیں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ سنو اب میں تمہیں انہی لوگوں کے ساتھ بھیجوں گا جن کے ہاتھ تلوار کی میان سے مچل رہے تھے، جو ابھی ایک اشارے میں تمہاری گردن تم سے جدا کر دیتے، میں انہی کے ساتھ اب تمہیں بھیجوں گا، وہی اب تمہاری حفاظت کریں گے اور مکے کے بارڈر پر چھوڑ کے آئیں گے۔ آئے عمر اٹھو، تم نے تلوار نکالنا چاہیے، اس کی گردن اڑانی چاہیے، تم بہت بہادر ہو، کوئی تمہیں دیکھ کر جرات نہیں کرے گا اس کو مارنے کی، لہذا جاؤ اور اس کو مکے کے بارڈر تک خیریت سے چھوڑ کے آؤ۔ اگر اس بارڈر سے پہلے کچھ ہو گیا تو میں تم سے سوال کروں گا، تم جواب دے ہوگے، تم سے سوال کیا جائے گا، تم جواب دو گے۔ حکم رسول ہے، وہی عمر جو تلوار سے گردن اڑانا چاہتے ہیں، وہی عمر آج تلوار میان میں رکھتے ہیں، دل نہیں چاہتا لیکن حکم رسول ہے، ماننا پڑ رہا ہے، لے کے چل دیتے ہیں۔ اور سمامہ اب مسجد نبی سے باہر قدم رکھتا ہے، ایک قدم اس کا باہر ہے، ایک قدم اس کا اندر ہے۔ اس نے سوچا بہت کہتا تھا دیکھ لو، چلو دیکھ لیتا ہوں حجی کیا ہے، اب تو جا رہا ہوں۔ اس نے مسجد کے باہر قدم رکھا، ایک پیر مسجد کے اندر ہے، پیچھے مڑ کے دیکھا، چاند جیسے حسین چہرے پر اس کی نظر گئی، اس کے دل نے اندر سے گواہی دے دی کہ یہ حسین و جمیل چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اب تو سمامہ بھاگ رہا ہے، حضرت عمر اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن اللہ کی قسم سمامہ جتنی تیزی کے ساتھ آگے بھاگ رہا ہے، سمامہ کا دل اس سے دگنی رفتار سے محمد رسول اللہ کی طرف پیچھے کی طرف بھاگ رہا ہے۔ سمامہ بھاگنے کا بھاگتا ایک کنویں کے پاس رک جاتا ہے، بالٹی سے ڈول ڈالتا ہے، نہاتا ہے۔ اس نے نہاتے ہوئے محمد رسول اللہ کے صحابہ کو دیکھا تھا، وہ اسی طریقے پر نہاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ غسل کرنے کے بعد اب مسجد نبوی کی طرف بھاگ رہا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے چھوڑنے کا حکم دیا ہے، میں مکے کے بارڈر پر چھوڑ کیا ہوں، تو الٹا بھاگ رہا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں بولتا، بھاگے چلا جا رہا ہے۔ حضرت عمر پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس نے آپ ہی مسجد نبوی کی چوکٹ کو پکڑتے ہی کہنے لگا محمد ابن عبداللہ۔ آپ نے نظریں پیچھے ڈالی، سمامہ ابن اسال کھڑے ہو گئے، کیا ہوا؟ میں نے تو تجھے معاف کر دیا، چھوڑ دیا، پھر تجھے تنگ کس نے کیا، پھر تجھے پریشان کس نے کیا؟ اے عمر کیا تم نے زبردستی کی ہے؟ اللہ کے نبی یہ تو بولتا ہی نہیں، کبھی ادھر بھاگتا کبھی ادھر بھاگتا، ہمیں اس نے خود پریشان کر رکھا ہے، میں کیا کروں؟ کہا کیا بات ہے، کس نے زبردستی کی؟ کہا اے محمد ابن عبداللہ، مجھے عمر نے پریشان نہیں کیا، راستے میں بھی مجھے کسی نے پریشان نہیں کیا، مجھے سب سے زیادہ پریشان کیا ہے تو آپ نے پریشان کیا۔ پہنچ گئے، میں نے پریشان کیا؟ کہا ہاں آپ نے پریشان کیا۔ کہا میں نے تو چھوڑ دیا ہے تجھے، پریشان کیسے کیا؟ کہا چھوڑا کہاں ہے؟ آزاد تو میں اس وقت تھا جب بندہ ہوا تھا، ہاتھ بندے تھے، پیر بندے تھے، تب میں آزاد تھا، جو منہ میں آتا تھا بولتا تھا، جتنی گالی دینا چاہتا تھا دیتا تھا، اور آپ میرا کچھ نہیں کرتے تھے، اس وقت میں آزاد تھا، اور جب آپ نے مجھے چھوڑا اور میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو میں آزاد کہا ہوں، آپ کے حسن کا غلام بن کر، آپ کی سچائی کا غلام بن کر چلا آیا۔ مصطفیٰ احمد کے الفاظ یہاں تک ہے، وہ یمامہ کا تاج پہنے ہوئے تھا، اس نے اپنے سر سے تاج اتارا اور کہنے لگا اے محمد ابن عبداللہ آپ کے جوتے کہاں ہیں؟ چاہیے رکھے ہوئے، اس نے اپنے تاج کو جوتوں سے چپلاک سے پارا، پیروں سے ٹھوکر ماری، کہا آپ یمامہ کا گورنر، یمامہ اپنے تاج کو پیروں سے روند رہا ہے اور آپ کے پیروں کے جوتے صاف کرنے کے لیے، آپ کا غلام بننے کے لیے چلا آیا ہے۔ اے محمد ابن عبداللہ مجھے بھی اپنا غلام بنا دیجئے اور میرا بھی رشتہ اسلام سے جوڑ دیجئے، کیونکہ میں نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر فیصلہ کر لیا کہ یہ کوئی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ الفاظ مصطفیٰ احمد سے کوئی امام احمد لائے ہیں، علامہ شاکر نے تعلیق لگائی ہے اور کہا کہ الفاظ بالکل صحیح ہے۔ تو میرے بھائیوں یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا اخلاق کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اور تم اس رسول کی شان میں گستاخی کر رہے ہو اور اس کے حرمت رسول کے معاملے میں تم حرف لا رہے ہو،
میرے پیارے بھائیوں اس کے اخلاق کریمہ کی طرف نظر ڈالو، اشش کر جاؤ گے۔ میں نے ایک واقعہ بتایا تھا شاید مسجد حنین کے اندر، اس کا حال تو یہ تھا کہ ایک کافر بھاگتا ہوا آیا، دشمن بھاگتا ہوا آیا، اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ نبی کا گھر ہے، وہ نبی کا دشمن تھا، لیکن اس کا بھی دشمن اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ دشمن کے لیے عربی میں عدو کا لفظ آتا ہے، عدو کے معنی دشمن، لیکن دشمن کی جو صحیح تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی جان کا پیاسا ہو، آپ کے مرد کے پیاسا ہو، آپ کا خون کرنا چاہتا ہو، لیکن اس لیے نہیں کر رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے اس کو مدد کروں گا تو بدلے میں میرا بھی خون ہوگا، میں بھی قتل کیا جاؤں گا۔ وہ اپنے قتل سے بچنے کے لیے آپ کو قتل نہیں کر رہا ہے، اگر اس کا بس چلے تو آپ کو قتل کر ڈالے۔ یہ دشمن کی صحیح تعریف ہے، یعنی دشمن اسی کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے جان کا خون کا پیاسا ہو، وہ دوڑتا ہوا آیا، دروازے کو دستک دی، آپ نے دروازہ کھولا، صحابہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی نظر اس کے اوپر گئی اور اس کی نظر آپ بھی اوپر گئی۔ اس نے کہا محمد ابن عبداللہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کا گھر ہے، لیکن ایک دشمن میرا پیچھا کر رہا ہے، میری جان کو خطرہ ہے، مجھے چھپا دیجیے۔ آپ نے کہا اندر آ جاؤ۔ وہ جانتا تھا کہ محمد ابن عبداللہ کبھی بدلہ نہیں لیتے ہیں، وہ اندر چلا گیا، دشمن کی تلاش کر کے ادھر ادھر چلا گیا۔ آپ نے کہا رات ہو گئی ہے، بھوک لگی ہوگی۔ اس نے کہا بھوکا تو ہوں، دشمن پیچھا کر رہا ہے، کہیں کھانے کا موقع نہیں ملا۔ مسلم شریف کتاب العقل کے الفاظ ہے، آپ نے کہا کیا کھاؤ گے؟ میرے بھائیوں صحابہ سے پوچھا کچھ ہے؟ صحابہ نے کہا آج تو ہمارے پاس کچھ نہیں۔ فرمایا گھبراؤ نہیں، دودھ پلا دیتے ہیں۔ ایک بکری کا دودھ دھو کر لائے، اس کو پلایا، اس نے ایک بکری کا دودھ پی لیا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ پورا دودھ پی گیا، آپ نے دوسری بکری کا دودھ دھو کر لائے، اس کو پلایا، اس نے پی لیا۔ آپ نے کہا کچھ پاتا ہوا، پیٹ بھرا؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے تیسری بکری کا دودھ دھو کر اس کو پلایا، وہ تیسری بکری کا دودھ بھی پی گیا۔ آپ نے کہا پیٹ بھرا یا نہیں؟ اس نے کہا کیسے مہربان ہو، بار بار پوچھتے ہو پیٹ بھرا یا نہیں؟ ارے بھر جانے گا تو میں خود ہی بتلا دوں گا کہ بھر گیا۔ چہرے پہ نظر ڈالی، مسکرا دیے۔ اب آپ نے پوچھنا بھی بند کر دیا، چوتھی کا دو کر پلایا، پانچویں کا حتی شریبہ سبع شیاہ، یہ ہے مسلم کے الفاظ، مسلم کتاب الشریبہ، حتی شریبہ سبع شیاہ، 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ رات میں پیٹ خراب ہو گیا، جذبات میں ٹھیک ہو جاتا ہے آدمی، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ معاملہ کیا ہو، پی گیا، سو گیا، لیٹ گیا آرام سے۔ رات میں اٹھا، لوز موشن، لیٹرین، دست لگ گئے، اٹھتا ہے کہ چلو دروازہ کھولوں، باہر بیٹھ جاؤں، جنگل ہی تو ہے، وہ پانی لے کر جا رہا ہے، اس کی پیر کی ٹھوکر لگتی ہے، وہ محمد رسول اللہ کے اوپر گرتا ہے، ٹھٹور کر ہاتھ زمین پر رکھ کر دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ سجدے میں ہے۔ اس نے اور زمین پر ہاتھ مارا تو وہ نبی کی آنکھوں کی طرف گیا، کیا دیکھتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں نبی کی آنکھوں سے اتنے آنسو گر رہے ہیں کہ آنسوؤں سے زمین تر ہو چکی ہے۔ لیکن کے بعد آیا، بستر سے لے کر سوچ رہا ہے کہ اتنی رات میں یہ لالچی نہیں ہو سکتا، ساری دنیا دولت کا لالچ دے تو یہ لالچی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس رات میں اس کو کون دیکھ رہا ہے؟ ساری دنیا سے کٹ کر یہ اپنے رب کی عبادت میں لگا ہے، نماز میں لگا ہے، رو رہا ہے، اپنے رب سے کہہ رہا ہے اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور تو ان پر رحم کرتا ہے تو ارحم الراحمین ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ یہ دعا بار بار اللہ کے نبی کر رہے ہیں، یہ شخص اڑتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں رات بھر تم رہے، اب جانا چاہو تو جا سکتے ہو، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن رہنا چاہو تو رہو۔ کہنے لگا آیا تو جانے کے لیے تھا، لیکن اب جانے کے لیے نہیں جاؤں گا، بلکہ اب رکوں گا رہنے کے لیے۔ آپ نے کہا کیوں؟ کہا کہ میں نے رات میں آپ کو روتے ہوئے دیکھا، جو شخص زندگی میں کبھی بندوں سے، اللہ کے بندوں سے جھوٹ نہ بولا ہو، تو اللہ کے معاملے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ وہ اللہ کے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ میرے دل نے گواہی دی اور کلمہ اس نے بابا سے بلند پڑا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والوں، ان واقعات کو کرو، توبہ کر لو، توبہ کر لو، اللہ
اللہ کا عذاب آنے سے پہلے اپنی عاقبت درست کر لو، اپنی آخرت سنبھال لو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی مت کرو، اپنے آپ کو سنبھال لو، ورنہ دنیا بھی تمہیں نہیں ملے گی اور آخرت بھی نصیب نہ ہوگی، نہ کیا کہتے ہو، نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، نہ دنیا میں تمہیں جسم چھپانے کے لیے زمین ملے گی اور نہ ہی تمہیں جنت کا کوئی ٹکڑا نصیب ہوگا، تو دونوں طرف سے تم مارے جاؤ گے۔ اپنی آخرت سنبھال لو، اپنی آخرت، حرمت رسول تو ان سے پوچھو، حرمت رسول تو ان سے پوچھو۔ میدان جنگ میں پاپ لڑ رہا ہے، ابو بکر ہے بوڑھے، اور اسی بدر کے میدان میں ان کا بیٹا عبدالرحمان لڑ رہا ہے کافروں کی طرف۔ ابو بکر ساتھ دے رہے محمد رسول اللہ کا، اور ان کا جوان بیٹا ساتھ دے رہا ابو جہل کا۔ جوان بیٹا غالب آ جاتا ہے، تلوار چلاتے چلاتے باپ کے قریب پہنچ جاتا ہے، تلوار کودتا ہے، تانتا ہے، نظر پڑتی ہے، دیکھتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے، چھوڑ دیتا ہے کہ بیٹے کیا آپ سے باپ کو نہیں مرنا چاہیے۔ اس نے کئی مرتبہ اپنے باپ کو چھوڑا، لیکن جب بدر کے میدان فتح ہوا اور بیٹا جب اسلام لے آیا، ایک دن بیٹا اور باپ دونوں گھر میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے۔ بیٹا کہتا ابو بدر کا مارکا کتنا زبردست تھا، لیکن آپ کتنی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے۔ کہاں بیٹا آیا ہوں، کل دیکھا میں نے آپ کو دیکھا تو چھوڑ دیا، کتنا برا ہوتا اگر آپ میری تلوار سے کٹ جاتے۔ یہ تیری نظر میں برا ہوتا کہ میں تیری بیٹے کے ہاتھ سے مر جاتا۔ کھاسی اے ابو جان کتنی مرتبہ تم میری تلوار کے نیچے آئے؟ کہا 4 یا 5 مرتبہ میں تیری تلوار کے نیچے آیا اور تو نے باپ جان کر چھوڑ دیا۔ اے میرے بیٹے کعبے کے رب کی قسم، اسی بدر کے میدان میں میں تجھے تلاش کر رہا، میں تجھے ڈھونڈ رہا تھا، میں تیری طرف جا رہا تھا، لیکن تو کبھی میری تلوار کے نیچے نہیں آیا۔ اے میرے بیٹے اگر اس میدان میں خدا نہ خواستہ اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا اور میں اپنی نگاہوں سے تجھے دیکھ لیتا تو میں دیکھنے کے باوجود بھی تجھے چھوڑتا نہیں۔ میں یہ نہیں سوچتا کہ ابو بکر کے ہاتھ سے اس کا بیٹا مر رہا ہے، بلکہ یہ سوچ کر قتل کر دیتا کہ میرے ہاتھ سے محمد رسول اللہ کا دشمن مارا جا رہا ہے۔ یہ ہے حرمت رسول، یہ ہے محمد رسول اللہ کی عزت و آبرو پر حرف نہ آنے والوں کی دلیل۔ منظر کو اٹھاؤ، جنگ ہو رہی ہے اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین سب کو بھڑکا رہا، دیکھو محمد نے کتنے لوگ مروا دیے، چلو مدینہ واپس چلیں، سب سے بڑا عزت والا سب سے بڑے ذلیل کو نکال دے، لا یخرجن العز منها الاذل، سب سے بڑا عزت والا، اس نے اپنے آپ کو آج کہا، اس میں تبدیل کر دیا، آج سب سے زیادہ عزت والا یعنی میں سب سے بڑے ذلیل کو ازل کہا ہوں، ازل ذلیل نہیں، ازل سب سے زیادہ ذلیل یعنی محمد کو ہم مدینہ سے نکال دیں گے۔ اور اس نے کئی مدینہ کے انصاریوں کو اپنے قبضے میں کر لیا، لیکن جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور وہ بھاگا۔ اس کے بیٹے نے یہ جملے سن لیے تھے کہ اس نے میرے نبی سے یہ کہا ہے کہ سب سے بڑا عزت والا سب سے بڑے دلیل کو یعنی محمد رسول اللہ کو اس نے دلیل کہا ہے۔ اس کا بیٹا اپنے باپ کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا، باپ مدینہ چھوڑ کے بھاگنا چاہتا ہے، مکے میں آنا چاہتا ہے، جیسے مکہ کا مدینہ کا بارڈر ختم ہوتا اور یہ مکے کے بارڈر میں قدم رکھتا ہے، بیٹے نے تلوار اس کی گردن پہ رکھ لی۔ اے ابو کہاں جا رہے؟ کا بیٹا محمد رسول اللہ کو پتا چل گیا تو وہ قتل کر دیں گے ہم کو، کیونکہ نبی کو گالی دینے والے کی سزا جبرائیل کے بارے قتل کیوں کچھ لے کے نہیں آتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک قدم بھی آگے بڑھا دیا، کعبے کے رب کی قسم گردن اڑا دوں گا، جب تک محمد رسول اللہ نہ جائیں آپ کو 1 انچ بھی آگے بڑھنے کی اجازت نہیں۔ کہا بیٹا میں تیرا باپ ہوں، کیا میں جانتا ہوں کہ آپ میرے باپ ہیں؟ کہا بیٹا تو مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، کہ آئے ابو سن لو، پورے مدینہ میں اگر کسی باپ سے کسی بیٹے کو محبت ہے تو شاید مجھے آپ سے ہے، لیکن آج یہ جملہ بھی سن لو، آپ سے بھی زیادہ محبت اگر مجھے کسی سے ہے تو فاطمہ کے پاس جناب محمد رسول اللہ سے، جب تک وہ نہیں کہتے میں جانے نہیں دوں گا۔
اتنے میں جناب محمد رسول اللہ جاتے ہیں. کیا بات ہے، اپنے باپ کی گردن پہ تلوار. کہا اللہ کے رسول اس نے آپ کو گالی دی ہے. کہا کیا کہا ہے؟ کہا اس نے میدان جنگ کے اندر کہا ہے لَيَخْرُجَنَّ الْعَبْدُ مِنَ الْعَدْلِ. یہ گالی اس نے دی ہے. قرآن نے اس گالی کو ریکارڈ کر لیا، اس کے الفاظ ریکارڈ کر لیے ہیں. آپ آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھنے لگے، گویا کہ جبرائیل کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں. اور عبداللہ ابن ابی کہہ رہا ہے، عبداللہ ابن ابی کا بیٹا کہہ رہا ہے اے اللہ کے نبی شاید جبرائیل کوئی پیغام لے کر آنے والے ہیں. اللہ کے نبی سر ہلاتے ہیں کہ ہاں. فرمایا اے اللہ کے نبی اگر جبرائیل آسمان سے آپ کو گالی دینے والے یعنی میرے باپ کی سزا قتل کا حکم لے کر آئے، قتل کا آرڈر لے کر آئے، اللہ اگر میرے باپ کے قتل کا حکم جبرائیل کو دے کر بھیجے تو قتل کا حکم آپ کے بیٹے کو دیں، مجھے دیں. اے اللہ کے نبی یہ سعادت یہ نیک بختی میں لینا چاہتا ہوں. حکم آپ کا ہوگا، گردن پہ تلوار میں ماروں گا. آپ کا حکم نکلتے ہی آنکھ چھپکے کی کھلنے سے پہلے میں اپنے باپ کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں پہ رکھ دوں گا. یہ ہے حرمت رسول. اگر باپ کی سپاہی کرے رسول کی شان میں تو بیٹا باپ کی گردن تک کاٹنے کے لیے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، بیٹا کہتا ابو جان گھر پہ کیا پکا ہوا ہے؟ کہا الدبہ، عربی میں کہتے ہیں لمبی سی وہ لوکی ہوتی ہے، آپ یہاں کدو بولتے ہیں جو بھی بولتے ہو وہ ہرے رنگ کی ہوتی ہے، ہمارے یہاں لوکی بولتے ہو لوکی. کہا کہ یہ لوکی اللہ کے نبی کو بڑی پسند تھی، گوشت میں ڈالا کرتے تھے. اور بیلے کے بخاری کی روایت ہے آپ اس کے گوشت میں سے لوکی یعنی ڈھیلے اس کے بڑے بڑے وہ تلاش کر کے کھایا کرتے تھے. تو فرمایا کہ کیا پکا ہوا ہے؟ کہا لوکی بابا تھا. یہ مسند احمد کا الفاظ ہے، اس نے منہ پھیر لیا ہوں ابا ہوتا کیا پتا یہ بھی کوئی کھانے کی آبا تھا، اس نے منہ چلا لیا. حضرت عمر فاروق نے کہا یہ بھی کوئی کھانے کی چیز کیسے کرے؟ یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ پھر کہتا کیا پکا لیا آپ نے؟ اس چہرے کی طرف دیکھا، پہلے لوکی کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ کیا پکا ایسے بس یہ کیا پکا لیا؟ ایسے جو دیکھا اس نے بس اتنے میں دیکھتا ہے کہ یہ بھی کوئی پکانے کی چیز ہے. اتنا ہی کہا ادھر حضرت کے عمر فاروق کی تلوار نیاز سے نکلنے لگی. اس نے جب چہرے کی طرف دیکھا کہ یہ بھی کوئی، پھر دیکھا کہ باپ کی تلوار، کہتا میں کھا رہا ہوں. بیٹھ گیا، کھا لیا، کھانا تناول فرما لیا. اس کے بعد باپ نے کہا بیٹا آج کہہ دیا آج اس سے منہ بنا لیا پہلی غلطی معاف. آئندہ اگر لوکی کھانے سے منع کیا تو سن، یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے حبیب کو پسند تھی یہ غذا. اگر آئندہ تو نے غذا سے منہ چرایا، منہ پھیرا تو کعبے کی رسی ختم، تلوار میری ہوگی، گردن تیری ہوگی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرا بیٹا قتل ہو رہا ہے، میں یہ سمجھوں گا سنت رسول سے نفرت کرنے والے کی گردن میں نکل سکتا ہے. وہ صرف لوکی سے نفرت کی تھی، بیٹے نے اس کی گردن اڑانے کے لیے تیار. تو نے تو میرے رسول کی توہین کر ڈالی، تو نے تو میرے رسول کی عزت کو آپ اوپر ایک کی عزت کا جنازہ نکال دیا. میرے بھائی کی آدمی کی سزا کیا ہونی چاہیے اسلام کے اندر؟ یہ عزت، یہ حرمت رسول کے تعلق سے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے تھوڑے سے وقت کے اندر رکھ دی ہیں. میرے بھائیوں ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ الہ العالمین تو نبی اکرم کی عزت، احترام اور آبرو کی ہم سب مسلمانوں کو حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، رسول کے ہر حکم پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما. اور جو لوگ اس گستاخی کا شکار ہیں بار الہ رسول کو توبہ اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کو جلد از جلد اسلام کے دائرے کے اندر پورا داخل فرما دے. ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرما دے اور ان کو اس بات کا قانون بنانے پر مجبور کر دے کہ وہ یہ قانون بنائے کہ حرمت رسول کی سامنے، حرمت رسول پر یعنی رسول کی عزت و آبرو پر کوئی بھی آدمی اگر حملہ کرتا ہے تو اس کو پھانسی، سولی، سزائے موت کا یہ قانون بنائے. بار الہ ہمارے حکمرانوں کو اس قانون کو پاس کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تبلوا بالقليل من القليل، تبلوا بالقليل من القليل، وهي الزاد للسفر الطويل، وهي الزاد للسفر الطويل. تبلوا بالقليل من القليل،
تبلغ بالقليل من القليل وهيئ الزاد للسفر الطويل وهيئ الزاد للسفر الطويل وطاعته غنى الدارين فالزم وطاعته غنى الدارين فالزم وفيها العز للعبد الذليل وفيها العز للعبد الذليل تبلغ بالقليل من القليل تبلغ بالقليل من القليل وهيئ الزاد للسفر الطويل وهيئ الزاد للسفر الطويل وفي عصيانه عار ونار وفي عصيانه عار ونار وفي البعد مع خزي وبيل وفي البعد مع خزي وبيل تبلغ بالقليل من القليل تبلغ بالقليل وهيئ الزاد للسفر الطويل وهيئ الزاد للسفر الطويل فلا تعصي إلهك وأطاه فلا تعصي إلهك وأطاه دواما على تحظى بالقبول دواما على تحظى بالقبول